اسلام آباد سے گرفتار نہیں کیے گئے، ان کو اٹک سے جو کہ پنجاب کی حدود کے اندر فال کرتا ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جہاں کی یہ جورسڈکشن ہے ان کا ہمارے پاس کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم عدالت کی حکم عدولی کبھی نہیں کر سکتے۔ عدالت کے حکم کو ہم بالکل اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے۔ اب جب یہ صورتحال تھی تو اس میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو رول آف لا ایک چیز کا نام ہے، کوئی شخص بھی ابو دا لا نہیں ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، قابل گرفت ہے، کوگنیزیبل ہے، تو یہ کوئی ایک ایسی شخصیت کہ کیا ان کے خلاف وہ ابو دا رول آف لا ہیں، ان کے خلاف پرچہ ہو تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ قطعی طور پر نہیں۔ وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو اس صورت میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اب اگر اس کو یہ رنگ دے کر کچھ لوگ اپنا سیاسی تعلق دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وی آل نو، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ایک جو پوزیشن ہوتی ہے، ایک جرنلسٹک پوزیشن ہوتی ہے، میں اس پہ کوئی قید نہیں لگا سکتا کہ آپ اپنا اوپینین فارم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے اس پوری بات سے بائس ریفلیکٹ کرتا ہو، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بنے ہوں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو پرووائڈ کرتے ہوں، آپ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا دھندا کرتے ہوں، آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کی جو بھی انپٹس آتی ہیں، آپ اگر ایک جرنلسٹ کی پوزیشن لیتے ہیں تو پھر آپ ایک پارٹی ورکر کی پوزیشن لیتے ہیں، یہ دو علیحدہ باتیں۔ اگر آپ ایز اے جرنلسٹ کرتے تو آپ کی وہ جو پوزیشن تھی، جب آپ نے پہلے کچھ ہمارے جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ ان کے اوپر کو آبجیکشنیبل مٹیریل کے تحت اس وقت کی گورنمنٹ کے تحت پرچے درج ہوئے، تو آپ نے جسٹیفائی کیا، اور ایگزیکٹلی انہی لائنز پہ جسٹیفائی کیا کہ یہ جسٹیفائیڈ ایکٹس ہیں، یہ کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی کی ہے، یہ کیونکہ پی پی سی کی سیکشن 121 کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اور یہ جو ہیں معاملات سیڈیشن کے اور غداری کے آپ نے فتوے دیے ان جرنلسٹ کے اوپر، تو اسی لیے کل سے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ آپ کی اس پوزیشن کو اور اس پوزیشن کو ریلیٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے پوزیشن اختیار کی ہے وہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے کی، جو وہ پوزیشن لے رہے ہیں اس لائن کو آپ ٹو کر رہے ہیں۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹیبلش دس فیکٹ پاکستان کے عوام الناس کے سامنے کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ان اداروں کا جو کہ ٹی وی کے آگے آ کے بول نہیں سکتے، جو کہ اپنی بات نہیں کر سکتے، اب ان کا ویٹ اتنا نہیں ہے کہ ان کو اتنا اس وقت ڈی جی ISPR آ جائیں اور وہ آ کے ان کا the one who is punching above his size وہ آ کے کہیں کہ یہ بات جو کر رہے ہیں غلط۔ یہ تو ایک 5th جنریشن وارفیئر کا ہم سب سن رہے تھے، یہ اس کی خبر کوئی آج ہمیں نہیں مل رہی۔ ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو وہ ممالک ہیں جن کی ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی سوورینٹی کو انڈرمائن کرنے، پاکستان کی انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر جا بے جا الزامات لگانے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر پولیٹیکل انٹرفیرنس کے الزامات لگانے۔ میں تو حیران ہوں کہ عمران خان نے بھی کل اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت اداروں کی مدد سے حکومتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انتخابات میں جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بتائیں۔ آپ کی یاسمین راشد صاحبہ نے ایک سیکٹر کمانڈر کے متعلق کہا کہ وہ الیکشنز کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پلیز لے کر آئیں۔ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بالکل بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کے اندر ایک واضح شکست ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ پچھلے 4 سال کے اندر جو مس گورننس، نان ڈیلیورنس، بے روزگاری، مہنگائی، آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا، آپ نے سیاسی انتقام پر مبنی اپنی حکومت کو قائم رکھا، اور آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف پے در پے ایسے مقدمات قائم کیے۔ تو آج میں حیران ہوتا ہوں انہی چہروں سے یہ انسانی حقوق کی باتیں سنتے۔ ہم تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ وی اسٹینڈ فار دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس، بٹ یہ جو کیس آج اگر عمران ریاض کا ہے، اور اگر یہ لا کے تحت قابل گرفت جرم ہے،
اگر یہ آئین کے تحت آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے تو پھر اس کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک ایسے پوزیشن کے ساتھ جہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی؟ آپ نے تو پروسیکیوشن کے نام پہ پرسیکیوشنز کی. ہم نے اس وقت آ کے آپ کے سامنے صرف یہ کہا کہ آپ ناجائز مقدمات قائم کر رہے ہیں, آپ حکومت کے اندر وہ روش اختیار کر رہے ہیں بلا جواز, بلا ثبوت, بے بنیاد مقدمات قائم کر کے آپ بالکل اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. بٹ یہ تو ایک ہارڈ فیکٹ ہے, یہ تو وہ کیسز ہیں جن کی ایویڈنس ہے. اٹ از اویلیبل آن ڈیجیٹل میڈیا. ایک شخص جو کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ہدف تنقید بناتا رہے اور اپنی فہم و فراست کے مطابق, اپنی عقل کے مطابق, ان کو نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے ڈیمیج کر رہے ہیں. ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. کیا اجازت دے دی جائے؟ کیا کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف تقاریر پہ تقاریر کرتا رہے تو ان کو اجازت دے دی جائے اس چیز کی؟ ان کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جب چاہیں ایکسکیوز می پارڈن, جب چاہیں, جیسے چاہیں, جس طرح کا مرضی لا کر لوگوں کے اوپر وہ الزامات لگانے شروع کر دیں اور وہ ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو؟ یہ آزادی اظہار نہیں ہے, بالکل یہ آزادی اظہار نہیں ہے. آزادی اظہار کا مطلب قطعی طور پہ میں خود آئی ایم این ایڈوکیٹ فار فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن ہر صورت میں, تنقید کا حق ہر صورت میں, اپنی بات کہنے کا حق ہر صورت میں پاکستان کے شہریوں کو ہونا چاہیے. لیکن جب آپ وہ لائن کراس کر دیں, اور وہ لائن کون سی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ پہ تنقید نہیں کر سکتے کسی ایسی پوزیشن سے کہ اگر میں گورنمنٹ میں ہوں یا میرے پاس کوئی ایک ایسا عہدہ ہے یا میرے پاس کوئی ایک ایسی پوزیشن ہے, چاہے میں کسی جوڈیشری کے بینچ پہ بیٹھا ہوں, آپ کو حق حاصل ہے. اگر آپ میری ذات پہ تنقید کرتے ہیں یا آپ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں, اگر میں پاکستان کی آرمڈ فورسز میں ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے تو اس کی بنیاد یہ کانسپائرنگ اینڈ میلائننگ اوفینس ہے, لا کہتا ہے کہ یہ اوفینس ہے, تو آپ کو کیسے چھوٹ دے دی جائے کہ آپ غیر قانونی اقدامات کریں اور آپ کو اجازت ملی رہے؟ اب جب یہ مجھے تھوڑی تشویش تھی, میں نے آپ سے کہا, فرینکلی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تھوڑی تشویش تھی, تو میں نے جب پورا ریکارڈ ان کا چیک کیا تو مجھے کچھ عجیب و غریب حقائق میرے سامنے کھلے. اب اگر میں جواب دہ ہوں, میں اپنے معاملات کا جواب دہ ہوں, آپ اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں, ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں, تو پھر یہاں پہ سیکرڈ کاؤز نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ کے پاس لائسنس ہے ٹو کل اینی ون, دیٹ از ناٹ دا کیس سر. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ خود بھی دیکھیں, پھر آپ کو اپنے کریڈینشلز بیان کرنے پڑیں گے. آپ کے اپنے کریڈینشلز میں بہت سارے جوابات ہیں جو دینے پڑیں گے. آپ کو بتانے پڑیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے گئے کانٹریکٹس فشریز ڈپارٹمنٹس کے کیسے لیے گئے, کروڑوں روپے ان کے اندر کیسے دیے گئے, بزدار سرکار کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے. یو ہیو ٹو ٹیل دیٹ سر. آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کروڑوں روپے کن اکاؤنٹس میں سے آئے اور کن اکاؤنٹس کے پاس گئے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ کیس ہے, اگر وہ سوال ہم سے ہو سکتا ہے, وہ جواب ہمیں ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, وہ جو منی لانڈرنگ کے بے بنیاد کیسز تھے, یہ تو بڑے کلیئر ایویڈنس کے ساتھ کیسز ہیں. تو پھر یہ صاحب بھی بتائیں آ کے کہ یکدم ان کی جو مالی صورتحال تھی وہ کیسے اتنی بلند ہوئی کہ وہ ایک بڑے صاحب جائیداد بھی بن گئے اور کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی ان کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں. اور وہ ان کی تفصیلات جو ہیں ہوش ربا تفصیلات ہیں, وہ اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں. یعنی ان کے پاس ایک لاہور کی ایک بڑی پوش ایریا کے اندر گھر ہے, سورس ان نون ہے, چھوٹا موٹا گھر نہیں ہے, اٹس اے ہیوج ولا, بنگلو ہے. وہ کوئی 4, 6, 8 کنال پر محیط ہوگا غالباً, جو تفصیلات میرے پاس آئی ہیں. ارریگولر ہے, اس کا سورس آج تک کلیئر نہیں ہے. Who knows where it has come from? کس کے پیسے کے ساتھ وہ بنا؟ کوئی اس کی ڈکلیئرڈ انکم کی کوئی ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیان کر سکے. ان کے ٹیکس ریکارڈز یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے کہ وہ کیسے یہ کر سکیں. سو میننگ بائی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی یا اس بات پر کہ ان کا کوئی ہمارے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے تو ہم برداشت کرتے. نظریاتی اختلاف کو برداشت کرنا جمہوریت کا حسن ہے, وہ مجھ سے کریں. لیکن ملائن کر کے آرٹیکل 19A کی صریحاً خلاف ورزی کرنی اور آرٹیکل 121A کے خلاف جانا, یہ دو بڑی عجیب باتیں.
پھر میں نے ان کی وہ پوسٹ دیکھی جو وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اپنے یوٹیوب چینلز پر اور باقی چیزوں پر. اس میں وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ اب پالا ہم سے پڑا ہے, ہم بتائیں گے, ہم سے پالا پڑا ہے. ہمارے پاس تو یہ بھی ایویڈنس ہے, بڑی کلیئر ایویڈنس ہے ہمارے پاس, اس کے بڑے کریڈیبل انفارمیشنز آئی ہیں کہ یہ جس دن تاریخ دھرنا تھا, جس تاریخ کو عمران خان کا دھرنا تھا, یہ صاحب اس دن واقعتاً ایک کسی بیرونی سازش میں ملوث تھے. یہ اپنے دھرنے میں بیٹھ کے یہ کہتے پائے گئے, یہ سنا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں باہر سے کوئی فونے شونے آ رہی ہیں. یہ اس کے پروپوگیشنسٹ تھے. ایک بڑے معروف عالم دین کے ساتھ ان کی یہ ساری پوری بات چیت ہو رہی تھی, ایک بڑے معروف عالم دین کے ساتھ. اور یہ ہی واز کلیئرلی سیئنگ کہ جی دیکھیں, ہمیں باہر سے اطلاعیں آ رہی ہیں, ہمیں باہر سے کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے, ہمیں باہر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ دھرنا اٹھا لیں, یہ حکومت جو ہے ٹوٹ جائے گی, اس کو جلدی اسکن کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ اتار لیے جائیں گے. تو اگر تو کوئی بیرونی سازش ہے, آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے بطور آپ کے, بقول آپ کے عمران خان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان پی ٹی آئی والے, اس عمران ریاض خان کو پی ٹی آئی والے کو, اور یہ جو سو کالڈ ان کی کہ میں ایک جرنلسٹک پوزیشن سے ہوں, تو وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ باہر والوں نے کہہ دیے کہ یہ حکومت چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی, آپ دھرنا اٹھا کے چلے جائیں. اور یہ ایک پاکستان کے بڑے معروف عالم دین کے ساتھ یہ بات چیت یہ کرتے وہاں پہ سنے گئے. بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہے, وہ لوگ خود آ کے ٹی وی پہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں سنی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گرفتاری پر اگر سارا پاکستان نکلے گا, تو میرا خیال ہے کہ فواد ابھی کہہ رہے تھے سارا پاکستان نکلے گا. فواد صاحب, سارا پاکستان آپ نہیں ہیں. سارا پاکستان پاکستان کی افواج کے ساتھ, سارا پاکستان پاکستان کی حکومت کے ساتھ, پاکستان کی سالمیت کے ساتھ, پاکستان کے سفارتی تعلقات کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ, پاکستان کی سالمیت اور انٹیگریٹی کے ساتھ ہے. آپ کے اس بے بنیاد ایجنڈے پر نہیں ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ضروری, یہ کل یہی محترم میرے قریبی دوست فواد صاحب کل تشریف لے گئے سپریم کورٹ میں, کو خط ڈال دیا اور خط ڈال کے کہا کہ یہ بجلی 100 یونٹ سے نیچے کیوں دے رہے ہیں, الیکشنز ہو رہے ہیں, یہ ووٹس کو لیور کر الیکشنز ہو رہے ہیں پنجاب کے 20 اضلاع کے اندر, اور وہ پورے پنجاب کی 12 کروڑ کی آبادی کا کچھ فیصد حصہ جو کہ 10 سے 15% سے بھی نیچے ہوگا غالباً, وہ اضلاع بنتے ہیں اور جن کے چند حلقے بنتے ہیں. یعنی ٹوٹل 11 اضلاع یا 12 اضلاع کے اندر الیکشن ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ باقی 25-26 اضلاع کو ہم بالکل بند کر دیں. جو فائیڈیوشری ریلیشن شپ ان لوگوں کے لیے, ان کی جو ان لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے میرے اوپر ایک انٹرسٹمنٹ ہے, اس کو میں پرفارم نہ کروں اور ان کی اس لغو بات کو میں سنوں. آج غریب آدمی کا چولہا چلانے کے لیے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی یار نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے اس گراؤنڈ ریالٹی کا کہ اگر پاکستان کو اس وقت ان مشکل حالات سے نہ نکالا جاتا, پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک تھا. یس آئی کین سے دیٹ پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک تھا. کن وجوہات پر پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک تھا؟ کہ پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہو پا رہے تھے پچھلے 4 سال کی گورننس کی بنیاد پہ. کیسے آپ تیل باہر سے مہنگا لیتے, باہر سے مہنگا تیل خرید کے پوری دنیا میں مہنگا ہے. آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے تھا, آپ آ کے اپنے لوگوں کو بتاتے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹس کی پرائسز ہیں. اگر میں اپنی جیب کے اوپر یعنی ریاست پاکستان کے خزانے کے اوپر یہ بوجھ لاد رہا ہوں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 ماہ کے اندر یہ ریاست ڈیفالٹ کرنے کے نزدیک چلی جائے گی. یعنی 150 بلین کا سبسڈی کا بل ہر مہینے آپ اس کے اندر ایڈ آن کرتے جا رہے تھے. اور کن حالات میں کرتے جا رہے تھے؟ جب آپ کی اپنی کوئی ایسی بات نہیں تھی, آپ پیسے بھی آئی ایم ایف سے لے رہے تھے. آئی ایم ایف سے پیسے لے کے ایک انکیلکولیٹڈ, ایک ایسی چیز جس کا آپ نے پاکستان کے خزانے کے اندر حساب بھی نہیں رکھا ہوا تھا, وہ ایک ان آتھورائزڈ سبسڈی آپ دے رہے تھے. اور وہ سبسڈی صرف آپ اس لیے دے رہے تھے کہ آپ اپنی سیاست بچانا چاہ رہے تھے, اور سیاست کو بچاتے بچاتے آپ اپنی ریاست گوانا چاہ رہے تھے. تو تب ہمارے لیے فیصلہ مشکل نہیں تھا, یہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی حق تھا, ہم نے استعمال کیا. اور یہ سوچ تھی پارٹی کے اندر غالباً بڑی فیئرلی, ایک ہماری ود ان دا پارٹی, ود ان دا کولیشن الائنس یہ بات تھی کہ ہم فوری طور پہ انتخابات میں چلے جائیں. تو پھر یہ مشکل فیصلے کن کے لیے چھوڑ دیں؟ یعنی ہم بھی اپنی سیاست بچائیں, ہم تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے کیے گئے معاہدے ہیں ان کی پاسداری نہ کریں,
اور خود بھی ہم الیکشنز میں چلا جائیں اور ملک کو فری فار آل فار اے فال جہاں گرتا ہے اس کو چھوڑ دیں اور کیئر ٹیکرز کے ہاتھ میں چلے جائیں، تو پھر پولیٹیشنز کبھی ان 22 کروڑ لوگوں کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکتے۔ یہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اس لیے کیے ہیں کہ آج سیاست بچانے سے پہلے ریاست بچانے کی بات ہے، اور میں آئی ایم اسپیکنگ فرام مائی ہارٹ، میں کوئی بالکل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہا۔ یہ عمران ریاض کے کیس میں جو میں نے آپ سے بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی اہمیت ہوگی کہ میں آ کے بات کروں، بٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک ریزنیبل ریسٹرکشن کے ساتھ ہے۔ کیا کوئی شخص پاکستان میں اسلامی شاعر کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو یہی آئین اس کو روکتا ہے، اسی آرٹیکل 19A کے اندر روکتا ہے۔ کیا کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرے گا؟ یہی آرٹیکل 19A اس کو روکتا ہے۔ میں بار بار ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، تاکہ یہ بات واضح طور پہ ذہن نشین ہو جائے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے آئین اور قانون کے عین مطابق کیا گیا ہے۔ اگر یہ جرم ان کا جرم ہے تو اس جرم کو نہ کرنے کی کوئی وجوہات ہیں تو وہ بتائیں گے، عدالت میں ثابت کریں۔ میرے نزدیک ایز دا گورنمنٹ یہ ان کا جرم ہے اور اس جرم کے لیے ان کو ٹرائل فیس کرنا ہوگا۔ سیکنڈلی، کل کا جو بجلی کا منصوبہ ہم نے 100 یونٹس، اور 100 یونٹس کن کے، بڑا اس کے اوپر ایک سیر حاصل بحث ہوئی۔ 2 ماہ کے قریب ہم اس سوچ بچار میں تھے کہ اس مشکل وقت میں اپنے ان طبقات کو جو کہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں ود پاورٹی، جن کے لیے اپنے گھر کا کچن چلانا مشکل ہے، جن کے لیے یہ مشکلات سامنے ہیں کہ 20, 22, 25 ہزار میں اپنے گھر کیسے چلائیں، اپنے بچوں کی فیس کیسے دیں، اپنی ٹرانسپورٹ کو کیسے چلا کے رکھ سکیں، کس طرح یہ بجلی کے بل۔ تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ عوام کے لیے ایک سروس پرووائڈر ہوتی ہے، ایک سہولت کا نام ہوتا ہے۔ یہ بجٹ میں اپرووڈ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بائی الیکشنز کے لیے کسی سپلیمنٹری بجٹ کی وجہ سے کے ساتھ اس کو لے کر آگئے۔ یہ ایک بجٹ پروسیس میں فائنانس بل کے اندر سے گزرا، ایک اسمبلی کے اندر سے اپرووڈ بل کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارا یہ ماننا تھا کہ ایک بڑی تکلیف بجلی کی بڑھتی قیمتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم نے پیٹرول پہ کتنی لٹل سبسڈی، ہماری ٹارگیٹڈ سبسڈی، ہم ان لوگوں کو اس طبقے کو دیکھ رہے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہے اس کے اندر، جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ریاست کے وسائل کی۔ ریاست کے وسائل کی ضرورت صرف ان بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے اسٹیٹ فنکشنریز کو، متوسط طبقے کے لوگوں کو، امراء کو، یہ صرف ریاست کے وسائل پر کیا ان کا حق ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جو ریڑی بان ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جو درجہ چہارم کی نوکری کرتے ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جو مزدور کسان ہیں؟ اور اگر یہ حکومت مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی یہ حکومت ان وسائل کا رخ ان ضرورت مند طبقات کی طرف موڑتی ہے تو تحریک انصاف کو اس پہ اعتراض ہے۔ 4 سال میں آپ تو کبھی کچھ نہ کر سکے۔ اور اگر وہ لوگ جن کے 100 یونٹ سے نیچے، اور بڑا سمپل اس کا فارمولا تھا، ہم نے کہا یہ بجلی کا بل ہے کسی ایک شخص کا جس کے یہ پچھلے 12 ماہ میں یونٹ 100 یا 100 سے نیچے رہے ہیں، اس کے لیے کسی رجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمپلی وہ جو 100 یونٹ سے نیچے یوز کرتے ہیں ان کی بجلی کو فری کر دیا۔ اور یہ کوئی سٹینڈ الون میرا کام نہیں تھا۔ وہ ممالک جہاں پر حکومتیں اپنے غربا کے لیے سوچتی ہیں، ان طبقوں کے لیے جو کہ ایکسپوزڈ ہیں، ان کی ضرورت کو محسوس کرتی ہیں، وہاں پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے صرف اس بنیاد پہ کیا کہ پبلک کو ریلیف ملے، اور اگر پبلک کے ریلیف پہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو اعتراض ہے تو آپ کرتے رہیں، وہ آپ کا فیل ہے، میں کرتا رہوں گا، یہ میرا فیل ہے۔ سیکنڈلی اینڈ لاسٹلی میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں ان الیکشنز میں، یہ میں ان کو بائی الیکشنز نہیں سمجھ رہا۔ ایز لانگ ایز آئی ایم دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، پارٹ آف دا کیبنٹ، میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں، میں کل سے یہاں ملتان ہوں، میں اپنی کسی الیکشن پروسیس میں نہیں ہوں اور نہ میں نے جانا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی پابندی ہے۔ اگر مجھے شوق اور خواہش ہوگی اور میں سمجھوں گا تو I'll step down from a law minister first to go in to participate۔ ان کے وزراء کی طرح نہیں کروں گا کہ اپنی حکومتی پوزیشن کو استعمال کرتا ہوں۔ میں اگر سمجھوں گا کہ جہاں پر مجھے کسی ضلع کے اندر ضرورت ہے تو I can quit my cabinet position, I can go there and participate۔ لیکن الحمدللہ جو مجھے ایک اوور آل فیل آ رہی ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان 20 میں سے ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے کہ 16-17 سیٹیں بالکل ایک سمپل، وہاں پہ لوگوں کی ایک آواز آ رہی ہے کہ مسلم لیگ انشاءاللہ جیتے گی، اور 2-4 جگہ پہ جہاں ہمارا کنٹیسٹ ہے وہاں بھی ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں
یہ پاکستان کے عوام کو بالخصوص جو ان 20 حلقوں کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ ریزالو بھی چیف منسٹر پنجاب کا، پرائم منسٹر کا، مسلم لیگ کا اینڈ الائڈ گورنمنٹ کا، کہ یہ بالکل ڈی ویپنائزڈ کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی. اس میں کسی جگہ پر کسی اسلحے کی نمائش، کسی طرح سے بھی کوئی اسلحہ بردار لوگ، کسی طرح سے بھی کوئی ایسی صورت جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ کوئی ویپنری ہے، بالکل زیرو منیمم لیول پر ہوگی، اور یہ ہم انشور کریں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ اف دیر آر اینی کوسچنز پلیز. دو میٹر یا تین میٹر لگوائے ہوئے ہیں، وہ امیر لوگ ہیں، وہ تو پھر ایک کو استعمال کریں گے، باقی جب 98 یا 95 کا بند کر دیں گے تو یہ سبسڈی پھر اس حساب سے وہ بھی لے لیں گے. نہیں، دیکھیں آپ اس کی سلیب کو انڈرسٹینڈ کریں. 100 یونٹ کی جو کنزمپشن ہے وہ امیر آدمی کی نہیں ہے، اس کی سلیبز ہیں. جو 100 یونٹ کی کنزمپشن پہ ہے وہ آدمی ہے جس کے گھر کے اندر یا ایک پنکھا ہے یا ایک بلب ہے، اور اگر بڑی بات ہو تو کوئی چھوٹی بہت کوئی اور الیکٹریکل اکوپمنٹ ہو جو کہ بہت بڑی کنزمپشن نہیں کرتی. جن کے گھروں میں جو امیر لوگ ہیں، جن کے گھروں کے اندر ریفریجریٹرز اور ایئر کنڈیشنرز اور زیادہ کنزمپشن والے الیکٹرانک چیزیں ہیں، تو ان کی سلیب بھی 200 سے اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے، 400 سے اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہ دیٹ وونٹ بی اے فیکٹر جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس کے اندر ایڈ آن ہوگا. اس کی ہم نے احتیاط کی ہے کہ کسی وجہ سے بھی کوئی اس کے اندر اس طرح کی کوئی پلفریج نہ ہو سکے. وی ول انشور دیٹ. اور بڑا سمپل ٹیسٹ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے قریباً 12 ماہ تک 100 یونٹ سے نیچے رہے ہیں، وہ لوگ اس کے بینیفیشریز ہوں گے. آپ نے کوئی کیلکولیشن کی ہے کہ پنجاب میں کتنے لوگ ہیں جو 100 یونٹ جو یوزر ہیں؟ دیکھیں، یہ کہتے ہوئے مجھے ایک تکلیف بھی ہے، اور الارمنگلی اٹ از اے ہائی نمبر. میری یہ دعا اور خواہش ہے کہ پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں لوگوں کی اوسطاً آمدن بڑھنی چاہیے، اس کے لیے وسائل پیدا کیے جانے چاہیے، اس کے لیے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے. یہ کوئی 50 لاکھ سے اوپر گھرانے ہیں، اگر آپ 5 پہ بھی کیلکولیٹ کریں تو ایک بڑا نمبر بنتا ہے. سو میرا یہ اندازہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہ واقعی ضرورت مند ہیں، وسائل کا رخ ان کی طرف موڑا جائے گا انشاءاللہ. سر آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے عمران ریاض کی بات کی، اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اداروں کے اوپر پاک فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو کیا ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا فارمولا لاگو ہوگا، یا صرف کوئی جو صحافی ہے جو ٹارگیٹ کر لیا گیا ہے بس اسی کو ٹارگیٹ کیا جائے؟ اسی میں مزید ایڈ کر لیجیے مریم نواز اور نواز شریف بھی سابقہ تقریروں میں یہی مٹیریل پہ بات کرتے رہے. کچھ یوٹیوبر بھی ایسے تھے جو گزشتہ دور میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے گرفتار کیا تھا. مریم نواز ان کے گھر گئی تھی، آپ کے پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ ان کے گھر گئی تھی، اس وقت آزاد اظہار تھا. تو آپ کیسے آزادی اظہار؟ درست ہے. میں آپ کے بڑے پرٹیننٹ سوال ہیں، اور میں ضرور چاہوں گا کہ پہلے میں ان کو ایڈریس کر لوں. دیکھیں، میں نے بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے کہ وہ کنٹینٹ جو بڑی ایک تقریر جس پہ بڑی لیدے ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، وہ گجرانوالہ جلسے کی تھی، جس میں انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا سوشل میڈیا ونگ تھا، اس کے طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ قابل اعتراض سمجھی جاتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ یہ فوج پہ تنقید. اب اس تنقید کا ذرا پیمانہ دیکھ لیں. کہ اگر میں یہ تنقید کرتا ہوں کہ آپ فلاں جگہ پر آپ کی انوالومنٹ آ رہی ہے، تو مجھے ثبوت کے ساتھ کہنا چاہیے. نمبر 1، ایویڈنس پہلے ضرورت ہے. نمبر 2، اگر میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے اس چیز کا، تو مجھے اس کورس پہ نہیں جانا چاہیے. اگر میرے پاس ایویڈنس ہے تو مجھے ضرور کہنا چاہیے. میں ریاستی اداروں کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. ان کنٹراسٹ ٹو دس وہ کیا کہتے ہیں؟ فواد چودھری کہتے ہیں کاشف عباسی کے ARY کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہ فوج کا ایک سیاسی کردار ہے جو رہنا چاہیے. اب اس پوزیشن میں اور اس پوزیشن میں فرق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. فواد یہ کہتے ہیں کہ ججز کا بھی سیاسی کردار ہے اور رہنا چاہیے. اور ان کو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، نیوٹرل کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے. اپنے آپ کو وہ ایک نیکی کی تشبیہ دیتے ہیں اور ہمیں ایک بدی کے طور پہ بیان کرتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ٹیگ لائن بھی کی ہوئی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ نہیں المنکر امر بالمعروف، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے، اور کہتے تھے نیوٹرلز امر بالمعروف کے ساتھ آ جائے.
तो ये तो इंसाइटमेंट है, दावत देना है। यानी आप एक रियासती अदारे को, अस्करी अदारे को, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, जिसके हाथ में बंदूक है, उसको आप कह रहे हैं कि सियासत के अंदर अपनी अमलदारी लाओ। और किस सूरत में लाओ? कि मैं अमर बिल मारूफ हूं, मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो ये वो इंसाइटमेंट है, मैं जिसके खिलाफ हूं। और अगर मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस थी जिस पे मैं कह रहा था कि आपने इस सियासत में हिस्सा लिया तो आपने गलत किया, तो इन दोनों के अंदर सर आप डिफरेंशिएट करें प्लीज, नंबर वन। एक सेकंड में। सेकेंडली, ये जो आज मसला उठ रहा है कि इमरान खान और उनकी पूरी जमात, वो फौज के खिलाफ उन्होंने ना सिर्फ कि उनके अदारे के ऊपर, अदारे के सरबराहान के ऊपर, उनकी अपना जो उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर उनके हरासमेंट एक क्रिएट की हुई। ये सिर्फ फौज के खिलाफ नहीं है, यही पोजीशन उनकी अदलिया के खिलाफ भी है। उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो मैनिपुलेटेड है, झूठ पर मबनी है, ऑल्टरनेट फैक्ट है, ऑल्टरनेट ट्रुथ है। ओरिजिनलिटी में वो एक जमात के चंद एक्टिविस्ट हैं और फिर वो इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के जरिए, अपनी उन गैजेटरीज के जरिए। यानी एक एक फोन से, एक एक अकाउंट से 20-20, 22-22 ट्वीट्स, वो जो सब्ज़ाजार के अंदर से बंदे पकड़े गए, उनके जो कंप्यूटर्स वहां से पकड़े गए, उनके लिंक्स जो बाहर के साथ थे, उन सब ने दिखाया कि वो मिलियंस के अंदर स्प्रेड करते हैं। और वो जब एविडेंस मौजूद है कि ये सारे झूठे हैं, ये सारे फैब्रिकेटेड हैं, एक्सेंचुएटेड हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक पोजीशन लेने के लिए, टॉप ट्रेंड ट्वीट बनाने के लिए, तो वो ऑल्टरनेट फैक्ट कभी रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं हो सकता। इस मुल्क के लोग, 22 करोड़ लोग, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामेंट से मोहब्बत करते हैं। ये वो लोग हैं जो इंतशारी हैं इमरान खान की सरबराही में, वो निकले हुए हैं बाहर। इमरान खान को आप देख लें, जिस दिन से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है, आप उनका वो एक्ट देखें जो उन्होंने किया 14 अगस्त, वो जो दाद धरना वाला केस था, आप वो एक्ट देख लें जब चाइना के सदर वाला मामला था। आप उनकी वो पोजीशन देखें कि सिविल नाफरमानी, क्या उस वक्त पाकिस्तान में कोई बरतानवी हुकूमत कायम थी कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे? इट वॉज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो इस क्वेश्चन की और आपके इस क्वेश्चन की, दोनों की, मेरा ख्याल है कि मैंने आपकी वजाहत वो की है जो कि आप देख लें, आपके लिए काबिल कबूल है। जैसे कि अब ये सारे माइक आपके आगे रखे हुए हैं, ARY जो इस टाइम स्क्रीन पे नेशनल चैनल है, मरियम का कहना कि इस माइक को पीछे हटा लो, उसकी वजह से उसको वो उन्होंने थोड़ा कहा ARY इज अ पार्टी, ARY इज नॉट अ चैनल कि वो कोई रिस्पॉन्सिबल। मैं ओपनली आपकी मौजूदगी में, अगर आपका ARY से ताल्लुक है, ARY सारा दिन एक मलिशियस कैंपेन करता है। ARY के अंदर बैठे लोग सारा दिन झूठ की बुनियाद पर, जिसको मैं जाती तौर पे जानता हूं कि वो सारा दिन झूठ की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा करते हैं, वो सीक्रेट कहाँ है? वो मेरे इंटरेस्ट को, मेरी पॉलिटिक्स के खिलाफ वो सुबह से लेके तनकीद करें, हक है, इनकार नहीं होगा, लेकिन तनकीद के साथ ये जुर्म भी करें वो, और फिर उसके बाद नॉर्मलसी क्रिएट करें और न्यूट्रलिटी मांगे। ये तो हमारा, क्योंकि आपका चैनल है, हमारे सामने आ जाता है, आपकी तंदो तेज सवालात, आपकी हर चीज को हम बिल्कुल बर्दाश्त भी करेंगे, सहेंगे भी, और अपने तई उसका बेहतरीन जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप साइड्स लेंगे तो फिर यही होगा। किया है, आप टॉक शो में बैठते हैं ARY के, आपने वहां पे कहा, तो वहां पर देखिए, मैं आ गया कि वो भी किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए। देखिए, मेरी बात सुने। देखें, ARY एक मलिशियस येलो जर्नलिज्म कर रहा है, ये फैक्ट है, और मैं प्रूव कर सकता हूं किसी कोर्ट में जाकर। सर इलेक्शन वाले दिन शाम को 9 बजे जो है वो एक चैनल खड़ा होकर सर अनाउंस कर देता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, तो सर आप उसको कैसे देखेंगे? और दूसरा, जमहूरियत सर इस वक्त देखिए, मैं की वजह से खतरे में सर पड़ी हुई है। नहीं, देखिए, मैं ये नवाज ने सर अदलिया के खिलाफ वीडियोस की सर स्कैंडल के लाने की उनके धमकियां तक दी और लाई गई नहीं है सर। वो सब देखिए, चलें, एक यहाँ रोक लें। देखिए, वो सारा मामला सबजुडिस है। इमरान रियाज का मामला भी सबजुडिस है। मरियम नवाज साहिबा को क्या उन्होंने वो जेल जो काटी वो आपके हाफजे में से उतर गई है? अपनी बिस्तरे मर्ग पर तड़पती मां को छोड़ के आना, आप मेरे सहाफी भाई हैं, आप हौसला कर सकते हैं? हक के लिए ये किया जा सकता है, वैसे नहीं। देयर हैज टू बी अ कॉज बिहाइंड इट।
तो क्या देखिए, मुझे सिर्फ ये कहने की इजाजत दें, मुझे हक दें इस बात को कहने का। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक कोई सेल्फ राइटियस किसी जस्टिफाइड पॉइंट पे खड़ा हूं। अब मुझ में कोताहियां होंगी, बेशुमार होंगी, मैं ये दावा ही नहीं कर सकता पारसाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसको बुनियाद बनाकर आप चल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। That's it, sir. Thank you.